بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، آج کی ہماری اس درس حدیث کا موضوع ہے رستوں کے حقوق۔ رستہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو راستہ ہوتا ہے زمینی راستہ کہ جس کے اوپر بندہ چل کر کسی کے گھر کی طرف، کسی شہر کی طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ ہے کہ جو انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت اور سب سے پہلی صورت، سب سے زیادہ فضیلت والی صورت سورہ فاتحہ، جو اللہ رب العزت کا بہت بڑا ایک انتخاب ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت کچھ مومنوں کو سکھایا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، بعض مفسرین جو کہ بے ادب تھے اللہ کی بھی اور رسول اللہ کی بھی، انہوں نے ترجمہ کیا کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ ترجمہ فرمایا کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ دکھانے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جس کو پتہ نہ ہو، جس نے دیکھا نہ ہو، وہ یہ سوال کرتا ہے، لیکن ہمیں راستہ پتہ ہے کہ جب ہم نے رب تک جانا ہے تو ہم نے سیدھا مدینے سے ہو کر جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے مدینے کا راستہ دیکھا تو ہوا ہے، لیکن یا اللہ تو ہمیں اس راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار کے جتنے بھی اوصاف حمیدہ اور آپ کے جتنے بھی کمالات اور سنت مبارکہ مقدسہ مطہرہ ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو ان کے اوپر چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، تاکہ ہم صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ کے غلام بن جائیں۔ دوسرا جو دنیاوی راستہ ہے، جس سے بندہ دوسرے کی گھر کی طرف جاتا ہے، دکان کی طرف جاتا ہے، شہر کی طرف جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اس راستے کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ چوک چراہوں کے اندر بیٹھنے سے منع کیا گیا، اور دوسرا کسی کے لیے تکلیف بن کر بیٹھنا یا کسی کے لیے اس حالت کے اندر کھڑا ہونا کہ گزرنے والا آپ کے کھڑے ہونے سے تکلیف ہو گزرنے والے کو، تو اس سے بھی حدیث کے اندر منع کیا گیا۔ ہاں، راستے کے اندر کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی اس طرح کی چیز وغیرہ اگر پڑی ہو تو اسے اٹھانا سرکار نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایک بنیادی حقوق ہیں، یہ ایک بنیادی ایک راستہ ہے، یہ ایک بنیادی ایک نظم و ضبط ہے کہ جو انسان کو ایک اخلاق کی اچھی ترجیحات تک پہنچا دیتا ہے۔ اب جو موجودہ وقت گزر رہا ہے، اس کے اندر ایسا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب زمین خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو سب سے زیادہ ان کا جھگڑا اور لڑائی راستے کے اندر ہوتی ہے۔ دوسرے صاحب راستہ نہیں دیتے، ایک شخص کہتا ہے میں راستہ نہیں دوں گا، تمہیں راستہ خریدنا پڑے گا، تم اپنا پیسوں سے راستہ لے لو، تم ادھر سے راستہ لے لو۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، انہیں اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت کے جو مسلمان ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب زمین خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس وقت راستہ چھوڑ دیا کریں۔ کوئی اگر غریب بندہ ہو جس کے اندر اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ اپنا راستہ خرید نہیں سکتا، تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اسے جانے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ اسے راستہ دیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا ایک بہت بڑا انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ مسجد نبوی کا حجرہ چھوٹا ہے، جب بارش ہوتی ہے پانی آ جاتا ہے، صحابہ اکرام چیکڑ کے اندر سجدہ کرتے ہیں، کپڑے ان کے گندے ہو جاتے ہیں کیچڑ کے پانی سے، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں عرض کی کہ یہ راستہ میرے گھر کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ بھی اور اس کے ساتھ کئی کنال جگہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک کی بارگاہ کے اندر آپ نے وقف کر دی، اللہ رب العزت کے لیے دے دی۔ حالانکہ اس جگہ سے ایک راستہ حضرت صدیق اکبر کے گھر کی طرف جاتا تھا، 3 اور راستے گزرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر وہ مسجد نبوی کو دے دیے۔ اور یہ نہیں کہ اب وہ راستہ بند ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے متبادل آگے جگہ خرید کر اور اسے راستہ بنا کر وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، تاکہ راستہ بھی نہ بند ہو اور ادھر مسجد کا نظام بھی چلتا رہے۔ دور حاضر کے اندر تو ایسا ہے کہ کئی لوگ رستوں کے اوپر لڑ جاتے ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر جتنے بھی مسلمان اور مومنین ہیں ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ راستے کے معاملے کے اندر کسی سے نہ جھگڑیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، انسان کے لیے آسانی کا ایک سبب ہوتا ہے۔ باہمی حقوق جو ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر عملی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔